الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 82 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسا ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ حضرات، کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کرے اور پھر اپنے ایمان میں کسی ظلم کی ملاوٹ نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام سہم گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم اپنی جان پر بذریعہ گناہ کے نہیں کیا ہو؟ اور اس آیت میں عذاب سے معمون ہونے کی یہ شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا ہو، تو پھر ہماری نجات کی کیا سبیل ہے اور اس کا کیا راستہ ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھے۔ آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد خداوندی ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے آیت کی مراد یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ عذاب سے معمون ہوگا اور ہدایت یافتہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بتوں، پتھروں، درختوں، ستاروں، دریاؤں کو پوجنے والی مخلوق اپنی بیوقوفی سے ان چیزوں کو با اختیار سمجھتی ہے اور ان کی عبادت چھوڑنے سے اس لیے ڈرتی ہے کہ کہیں یہ چیزیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گر کی بات ان کو بتلائی کہ خدائے وحدہ لا شریک، جو تمہارے ہر کام سے باخبر بھی ہے اور تمہارے ہر بھلے برے پر پوری طرح قادر بھی ہے، اس سے تو تم ڈرتے نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کوئی مصیبت آ جائے، اور ان چیزوں میں نہ علم ہے نہ قدرت، ان سے ایسے ڈرتے ہو، یہ سوائے بے عقلی کے اور کیا ہے؟ ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے، جس کا اس پر ایمان ہو وہ کسی خطرے میں نہیں رہ سکتا۔ آیت میں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فرمایا، اس میں ظلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصریح کے مطابق شرک ہے، عام گناہ مراد نہیں۔ آیت کے حصے سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ایمان میں کسی قسم کا شرک ملا دے، یعنی خدا تعالیٰ کو تمام صفات کمال کے ساتھ ماننے کے باوجود غیر اللہ کو بھی ان میں سے بعض صفات کا حامل سمجھے، وہ اس امن سے خارج ہے۔ اللہ ہر طرح کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔